السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ توحید کی اقسام اور اس کے بعد اسماء و صفات اور اسماء و صفات کے معنی اور ان کے ایمانی آثار جو ہیں ان پر گفتگو کرنے کے بعد، ان کو پڑھنے کے بعد آج ہمارے پاس جو نیا موضوع ہے وہ توحید کے متضاد اور وہ چیزیں ہیں جو توحید کے کمال یا اس کے منافی ہیں۔ توحید کے متضاد یا اس کے کمال کے منافی ہیں، یعنی متضاد کا مطلب سرے سے توحید کو ختم کر دینے والی، یا پھر کمال مطلب توحید میں نقص پیدا کرنے والی۔ انسان کی توحید جیسے ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، ایسے ہی توحید کے اندر بھی نقص واقع ہوتا ہے اور کمال بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کی توحید میں مضبوطی آتی ہے اور کمال پیدا ہوتا ہے اور تکمیل ہوتی ہے اس کی، اور بہت ساری چیزیں اور اعمال ایسے ہیں جن سے یا تو سرے سے توحید ختم ہو جاتی ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ توحید میں نقص پیدا کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے جس میں ہم وہ چیزیں پڑھیں گے جو توحید کے کمال یا توحید کے منافی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے متعدد مقامات پہ یہ پڑھ چکے ہیں، کہ ہر انسان توحید پر پیدا ہوتا ہے، اور توحید دنیا میں اصل ہے، نہ کہ شرک ہے جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو توحید سے ہی دنیا کا آغاز ہوا اور توحید پر ہی دنیا کا اختتام ہوگا، تو لہٰذا اول و آخر توحید ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کی دعوت کا جو محور اور مرکز تھا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید تھی۔ تو لہٰذا ہر انسان دنیا میں جب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت لے کر آتا ہے اور اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود بچہ جو ہے پیدا ہونے والا وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کے ماں باپ ہیں جو بعد میں اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا او یسلیمانی، کو اسے مسلمان کر دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو پیدا ہوا ہے۔ تو جب تک اس فطرت پر عوامل اثر انداز نہ ہو تو وہ توحید پر ہی رہتا ہے انسان۔ اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو فطرت ہے، جب اس پر جو نقصان دہ عوامل ہیں وہ اثر انداز نہ ہو تو وہ اپنی اصل پہ رہتا ہے، لیکن جب توحید مخالف عوامل اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں تو انسانی فطرت صراط مستقیم سے انحراف کر جاتی ہے۔ وہ انسان کی نیچر جو اس کی پہچان اللہ تعالیٰ کی اس کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ انسان پھر آہستہ آہستہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان جو دنیا میں لے کر آیا تھا وہ اس کے ذہن و دماغ کے اندر سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کے ذہن کے اوپر شکوک و شبہات وارد ہوتے ہیں، اسی قدر اس کے ذہن کے اندر سے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو دنیا میں لے کر آیا تھا، اس کی نیچر میں، فطرت میں ہے، وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسان یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ ہر بچہ جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کر آتا ہے، تو پھر جو کفار کے گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ کفار ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ آج بھی دیکھیں آپ، جو بتوں کے پجاری ہیں، ہندو ہیں، کئی بدھ مت ہیں، وہ اپنی اصل پہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو اگر پہچان کے اندر یہ ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اس کے اندر اللہ کی پہچان ہوتی ہے، لیکن وہ عوامل جو اس پہچان کو، اللہ کی معرفت کو، اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان اپنے دماغ کے اندر ان چیزوں کو جگہ دیتا ہے، ان کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اسی قدر جو ہے پھر انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے آباء و اجداد کر رہے ہیں شاید وہی حق ہے اور وہی شاید جو ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو جو چیزیں انسان کے عقیدہ توحید کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں یا اس کی فطرت کو بدلتی ہیں، وہ تین چیزیں ہیں۔ یعنی نتیجے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس انحراف کی تین صورتیں ہیں اور یہ اس کے نتائج ہیں۔ یا تو انسان جو ہے وہ جب توحید سے ہٹتا ہے تو شرک میں واقع ہوتا ہے، یا کفر میں واقع ہوتا ہے، یا پھر نفاق میں واقع ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں بنیادی ہیں جو توحید کے منافی ہیں اور توحید کے مد مقابل کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اور آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں یا مسلمان ہیں یا پھر اس کے مد مقابل مشرک، کافر اور منافق ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔
تو شرک جو ہے یہ توحید کا متضاد ہے، اور جو ہے وہ کفر اسلام کا، اور نفاق جو ہے وہ ایمان کا متضاد ہے۔ تو اس وجہ سے ان تینوں کو ان کے مد مقابل توحید کے ذکر کیا گیا۔ اب چونکہ یہ تینوں صورتیں ہیں ایک انسان کی فطرت سے انحراف کرنے کی، کہ انسان جب فطرت سے صراط مستقیم سے انحراف کرتا ہے تو اس وقت یا شرک میں واقع ہوتا ہے، یا کفر میں، یا نفاق میں۔ اب ان کی آگے ہر ایک کی تفصیل ہے، اور یہ عقیدے کا موضوع ہے، تینوں چیزیں عقیدے کا موضوع ہے۔ تو ہم سب سے پہلے شرک کی تعریف اور شرک کی اقسام، شرک اکبر، شرک اصغر، پھر آگے ہر ایک کی اقسام، شرک اکبر کی آگے اقسام، شرک اصغر کی اقسام، پھر کفر اور کفر کی اقسام، اور پھر تکفیر کے جو مسائل ہیں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ویسے کورس آؤٹ لائن میں تو ان کو آخر میں کیا گیا ہے، لیکن کوشش کریں گے ہم کفر کے جب مسائل پڑھیں گے، کفر کی اقسام، تو اس کے اندر ہی تکفیر اور تکفیر کی شروط، تکفیر معین، تکفیر مطلق اور اس کی شروط انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد نفاق ہے، نفاق عملی ہے، نفاق اعتقادی ہے، اور پھر آگے ان میں سے ہر ایک کی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی صورتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس تفصیل سے جو ہے اور اس ترتیب سے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ شرک کا ہے۔ تو شرک کی تعریف اور اس کی اقسام یہ انشاءاللہ ہم آج جو ہے پڑھتے ہیں، اور دونوں میں فرق کیا ہے شرک کی اقسام میں۔ تو اس میں سب سے پہلے شرک کی لغوی اور شرعی تعریف ہے، اس کے بعد شرک کی اقسام ہے، اس کے بعد شرک کی دونوں اقسام میں فرق کیا ہے۔ تو شرک کی جو قسمیں ہیں ان میں آپس میں فرق کیا ہے، کیسے فرق کریں گے کہ یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو شرک کی لغوی اور شرعی تعریف، لغوی اعتبار سے یہ باب شری کا یشرک، شری کا یشرک، اور اشترا کا یشترک، اور اشرا کا یشرک، تینوں طرح باب یہ آتا ہے۔ لیکن شری کا یشرک کو مانا ہوتا ہے شریک ہونا، یہ باب لازم ہے، شریک ہونا، کسی کا بذات خود کسی چیز میں شریک ہونا، شری کا یشرک۔ اور اشرا کا یشرکو یہ متعدی ہے، جیسے باب اکرم یکرم اکرام ہے، اسی طرح یہ اشرا کا یشرکو اشراک، یعنی کسی دوسرے کو شرک کرنا، شریک ٹھہرانا، کسی دوسرے کو اللہ کا شریک بنانا۔ اور اشترا کا یشترکو کسی چیز میں شریک ہونا۔ تو گویا کہ شریک کا یشرکو اور اشترا کا یشترکو تقریباً ایک معنی میں آتے ہیں، شریک ہونے کے معنی میں اور شراکت کرنے کے معنی میں۔ اسی سے اشتراک یشتری کو ہم کہتے ہیں فلاں فلاں میں شریک ہوا، اشتراک، اشتراکیت اسی سے ہے۔ تو گویا کہ شریک یشرک اور اشتراک یشترک یہ تقریباً ایک باب ہے، اور اشرک یشرک یہ لازم ہے، متعدی ہے، یعنی کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ند کے طور پر، شریک کے طور پہ جو ہے وہ کھڑا کرنا یا ماننا، یہ اصل میں اشرک یشرک سے ہے۔ تو لغت میں جب یہ لفظ شرک استعمال ہوتا ہے، مصدر، یہ مصدر ہے شریک یشرک سے، کسی چیز میں ایک سے زائد لوگوں کا اس طرح شریک ہو جانا کہ وہ مکمل ان میں سے کسی شخص کی ملکیت میں نہ رہے، یعنی ایک چیز ہے اس کے اندر ایک بندہ نہیں بلکہ ایک سے زائد لوگ شریک ہیں، اور کوئی بھی ایسا ان میں سے نہیں ہے جو مکمل اس چیز کا مالک بن سکتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس چیز کا مکمل طور پہ مالک ہو، دعویٰ کرے کہ میں اس کا مکمل مالک ہوں۔ یہ ہوتا ہے، یہ شراکت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ آگے الگ بات ہے کہ اس میں آپ نے اس چیز میں آپ پارٹنر ہیں، آپ کی شیئرنگ ہے تو کتنی ہے، آدھی ہے، نصف ہے، یا ایک تہائی ہے، ایک چوتھائی ہے، 1/2 ہے، کتنی، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ مکمل طور پہ اس چیز کا مالک نہیں بن سکتے آپ جس میں شراکت ہو، اور اسی وجہ سے تو شرک کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ شرک کے اندر گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو خاص کرنا تھا آپ نے اس میں شریک کر دیا، تو پھر خاص تو نہ رہا۔ حالانکہ جب آپ کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے خصائص ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دوں گا میں، اور ان میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ لیکن جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے خصائص اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں ان میں سے کسی ایک میں یا سب میں کسی کو شریک بنا دیا، تو گویا کہ اس چیز کو پھر اللہ کے لیے تو خاص نہ کیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کا مالک نہ ہوا، اللہ تعالیٰ پھر اس کا قادر نہ ہوا، پھر گویا کہ آپ نے دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شریک بنا دیا۔ تو اس وجہ سے یہ جرم ہے، اور بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں بھی شراکت کو قبول نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص چیزیں ہیں ان میں کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی خصوصیات میں، اپنے خصائص میں شراکت کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ شراکت کو وہ قبول کرتا ہے جو محتاج ہو، جو محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، وہ محتاج ہی نہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم اللہ کے در کے محتاج ہو، فقیر ہو، اللہ تو غنی اور بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا جو محتاج ہوتا ہے اس کو شراکت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ شراکت کو گوارا بھی کرتا ہے، لیکن جو محتاج نہیں ہوتا اس کو شراکت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور وہ شراکت کو گوارا بھی نہیں کرتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے خصائص میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک میں یا اس کے جز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ آگے شرک کی اصطلاحی تعریف جو ہے وہ، یا شرعی تعریف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حقوق اللہ میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دے دینا، حقوق اللہ میں سے کوئی حق غیر اللہ کو دے دینا، یا بعض علماء نے کہا اس چیز میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہو۔ تو یہ تقریباً پہلی اور دوسری میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خصائص میں، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں کسی ایک میں کسی دوسرے کو شریک بنا دینا، یہ اصل میں شرک ہے۔ اب یہ شراکت جو ہے وہ ربوبیت کے اندر بھی ہو سکتی ہے، الوہیت کے اندر بھی ہو سکتی ہے، اسماء و صفات کے اندر بھی ہو سکتی ہے، توحید کی تینوں قسموں کے اندر ہو سکتی ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ آگے شرک کی اقسام کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، معروف ہے۔ شرک کی اقسام پر ہم پہنچے تھے، تو جرم اور قباحت کے اعتبار سے شرک کی دو قسمیں ہیں، یعنی کس کا گناہ زیادہ ہے، کس کا گناہ کم ہے، اس اعتبار سے یعنی جرم اور قباحت کے اعتبار سے شرک کو دو حصوں میں ڈیوائڈ و تقسیم کیا جاتا ہے عموماً علماء کے ہاں، ایک شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے۔ لیکن ایک بات جو کہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے توحید کی اقسام کے وقت یہ بات ذکر کی تھی کہ توحید کی اقسام اس طرح توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات اس انداز میں کتاب و سنت میں باقاعدہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ توحید الوہیت ہے، یہ ربوبیت ہے، یہ اسماء و صفات ہے۔ یہ علماء نے استقراء کے ذریعے، تتبع اور استقراء سے یہ قسمیں قرآن کریم سے، احادیث سے اخذ کی ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک آیت بھی ذکر کی تھی کہ جس آیت کے اندر توحید کی تینوں اقسام بیان ہوئی، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع۔ اسی طرح شرک کی جو دو قسمیں بنائی جاتی ہیں یا دو حصوں میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر، یہ کتاب و سنت کی جو نصوص ہیں جن میں شرک سے ڈرایا گیا ہے اور مشرکین کے بارے میں وعید وارد ہوئی ہے، شرک کرنے والوں کے بارے میں، یہ اس اعتبار سے اس کو تقسیم کیا گیا۔ تو شیخ احمد بن حجر آل قطامی رحمہ یہ لکھتے ہیں شرک دو قسم کا ہے، ایک اکبر ہے اور ایک اصغر ہے، یعنی شرک اکبر اور شرک اصغر۔ بس جو ان دونوں سے بچ گیا اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور شرک اکبر پہ فوت جو ہوا اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ تو جو ان دونوں سے بچ گیا وہ جنتی ہے، اور جو شرک اکبر پہ فوت ہوا اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ اور اس حوالے سے شرک کی قباحت اور شرک کی ہولناکی اور اس کے جرم کے اعتبار سے کتاب و سنت سے دلائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ نواقض ایمان میں جب ہم نے شرک کے بارے میں پڑھا تھا تو وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شرک جرم عظیم کیوں ہے، ظلم عظیم کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس میں ہم نے کئی چیزیں ذکر کی تھی، اور یہ چیزیں ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں وہاں، لہٰذا یہاں دوبارہ دلائل اور ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرک اکبر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، نظر ماننا وغیرہ آتا ہے، اور شرک اصغر میں ریاکاری، غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ اس وقت ہے، یعنی شرک اصغر تب ہوگا جب اس میں مخلوق کی اس طرح تعظیم کرنا مقصود نہ ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ شرط ہے اس کے اندر، یعنی ریاکاری کرنا، غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ اس وقت شرک اصغر ہوگا جب اس میں مخلوق کی تعظیم اس قدر مقصود نہ ہو جس قدر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جانی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے۔ جب انسان اس تعظیم میں کسی کی قسم کھاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں اس کی قسم کھائی جاتی ہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ تو ایک بندہ کہتا ہے جی میں اپنے والدین کی قسم کھاتا ہوں یا میں کسی اور کی قسم کھاتا ہوں لیکن میں تعظیماً نہیں کر رہا بس ویسے، تو ہم کہیں گے یہ گناہ ہے، شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر وہ اس انداز میں اس کی قسم کھاتا ہے جس انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں اس کی قسم کھائی جاتی ہے، باللہ تاللہ، تو
تو یہ شرک ہو جائے گا، شرک اکبر ہوگا. جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے باللات والعزیٰ، لات کی قسم، عزیٰ کی قسم، منات کی قسم، ہبل کی قسم. تو یہ اس طرح ہو جائے گا پھر، کیونکہ وہ ان بتوں کی اس طرح تعظیم کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنی چاہیے. یہ تطہیر الجنان والارکان عن درن الشرک والکفران، یہ وہاں اس کتاب سے یہ عبارت جو ہے وہ ماخوذ ہے. شرک کی دونوں اقسام میں فرق کیا ہے؟ جب ہم نے تفریق کی ہے یہ شرک اکبر ہے یہ شرک اصغر ہے تو پھر اس میں فرق ہونا چاہیے. تو تقریباً 6 اعتبار سے ہم ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں، اور آپ کو لگے گا بعض ان میں سے ایسے فروق ہیں جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہوں گے، لیکن مسئلے کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کے 6 فرق جو ہے وہ بنائے گئے. سب سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک اکبر کفر ہے، جبکہ شرک اصغر اس کے بعد سب سے کبیرہ گناہ ہے لیکن کفر نہیں. شرک اکبر جو ہے یہ کفر ہے، اور شرک اصغر جو ہے یہ شرک کے بعد دیگر تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں شرک اکبر کے بعد زنا، چوری، بدکاری، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کبائر ذکر کیے گئے ہیں احادیث کے اندر، ان سے بڑا گناہ شرک اصغر ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. شرک اکبر بندے کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغر خارج تو نہیں کرتا، البتہ کمال توحید کے منافی ہے. کمال توحید کے منافی ہے اور کمال ایمان کے منافی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کمال توحید اور کمال ایمان کے منافی ہے. یعنی شرک اصغر سے توحید میں نقص واقع ہوتا ہے، ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے، ایمان میں کمی آتی ہے، توحید میں کمی آتی ہے، لیکن ختم نہیں ہو جاتا سرے سے ایمان، سرے سے توحید جاتی نہیں ہے، رہتی ہے، لیکن اس میں نقص واقع ہوتا ہے. جبکہ شرک اکبر جو ہے وہ تو سرے سے ہی دین کو ختم کر دینے والا ہے. تیسرا فرق یہ کیا گیا ہے کہ شرک اکبر تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دینے والا ہے. شرک اکبر جو ہے یہ تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دینے والا ہے، جبکہ شرک اصغر تمام اعمال کو ضائع اور برباد کرنے والا نہیں ہے. ان کو برباد نہیں کرتا اعمال کو، لیکن صرف اس عمل کو ضائع کرتا ہے جو انسان اس کے اندر شرک کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ مثلا ریاکاری ہے، اب ایک بندہ اگر نماز کے اندر ریاکاری کر رہا ہے تو اس کی ریاکاری والے عمل کو برباد کرے گا. لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر نماز کے اندر ریاکاری کر رہا ہے تو اس کا روزہ برباد ہو جائے گا یا اس کا حج برباد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ حج دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا روزہ برباد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. جبکہ شرک اکبر کی وجہ سے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کرے گا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا شرک اکبر ہونے کی موجودگی میں. لیکن اگر شرک اصغر کر رہا ہے، مثلا ریاکاری ہے مثال کے طور پر، اب ریاکاری کرنے سے وہ عمل تو برباد ہوگا جس کے اندر وہ ریاکاری کر رہا ہے، لیکن دوسرا عمل برباد نہیں ہوگا جس کے اندر وہ ریاکاری نہیں کر رہا. اسی طرح اگر ایک بندہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے تو اس میں تعظیم مقصود نہیں ہے، اس کی ویسے قسم کھاتا ہے، اپنے والدین کی قسم کھاتا ہے، اب یہ گناہ ہے، شرک اصغر تو ہے، لیکن اس سے اس کے دیگر اعمال برباد نہیں ہوں گے، یہ اصل مقصود ہے. شرک اکبر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو واجب کر دیتا ہے. جو شرک کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم اس پہ واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، خالداً مخلداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس سے نکل نہیں پائے گا. جبکہ شرک اصغر کا مرتکب جو ہے، ارتکاب کرنے والا، وہ یا تو جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اگر جہنم میں جائے گا بھی تو آخر کار جنت میں چلا جائے گا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا. جبکہ جو شرک اکبر کا مرتکب ہونے والا ہے، جو بڑا مشرک ہے، وہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ معاف جس کے چاہے کر دے. اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں مجھے یاد آ گیا یہ آیت پڑھنے سے، ایک مسئلہ علماء نے ڈسکس کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا شرک اصغر بھی اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ جیسے ریاکاری ہے مثلا، اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا. یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے. بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک اصغر بھی معاف نہیں کرے گا، یعنی اگر وہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے یا اگر کوئی جو ہے وہ ریاکاری اور دکھاوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. اب شرک کی جتنی قسمیں ساری اس میں آئیں گی. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شرک اصغر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دیتا ہے. جیسے مثلا غیر اللہ کی قسم کھانے والا، نبی السلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی غیر اللہ کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد فلاں دعا پڑھے، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھے، یا اور اللہ کے نبی السلام نے کچھ دعائیں بتائی ہیں تو اس کو یہ پڑھنا چاہیے، کلمہ توحید پڑھنا چاہیے، اس کا اقرار کرنا چاہیے استغفر اللہ، یا اس طرح کی ایک دعا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان وہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. اور اس طرح کے بعض علماء نے جو ہے وہ استدلالات کیے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک اصغر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک اکبر کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں. ایک بعض علماء نے، جن علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک اصغر بھی معاف نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اس کو سزا تو ملے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو شروع میں معاف کر دے، اس کو جہنم میں داخل ہی نہ کرے، تو انہوں نے اس طرح کی احادیث سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے. شرک اکبر سے جانیں اور خون حلال ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، جو بندہ یہ کہتا ہے امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، کہ مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں اور جہاد کروں حتیٰ کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد کریم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. جب یہ کر لیں گے عصموا مني دماءهم واموالهم، وہ آپ مجھ سے اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں کو محفوظ کر لیں گے، اپنے خونوں کو. الا بحق الاسلام، ہاں اگر اسلام کے اندر ان کے اوپر کوئی حد وغیرہ لاگو ہوتی تو وہ لگائی جائے گی اس حدیث سے، اس طرح کی دیگر احادیث سے. تو شرک اکبر سے جانیں اور خون حلال ہو جاتے ہیں، جبکہ شرک اصغر کے ساتھ مسلمانوں کی جانیں اور مال پھر بھی محفوظ رہتے ہیں. اگر کوئی مسلمان شرک اصغر کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا مال، اس کی جان وہ محفوظ ہے، جیسے دیگر مسلمانوں کے اموال اور ان کی جانیں محفوظ ہیں. لیکن یہاں ایک اہم بات جو کہ تنبیہ میں نے ذکر کی ہے اور یہ تنبیہ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ شرک اکبر کرنے والے کی جان اور اس کا خون جو ہے وہ حلال ہو چکا ہے لہٰذا میں جا کے ان کو قتل کرنا شروع کر دوں بذات خود. ایسا نہیں. شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف جہاد ہوگا، لیکن یہ حاکم وقت اور ریاست کی ذمہ داری ہے، افراد کی نہیں کہ افراد قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور جو کوئی قبروں کا طواف کر رہا ہو یا کوئی ایسا ویسا کام کر رہا ہو وہاں جا کے دھماکے کرنا شروع کر دے، وہاں جا کے ایسے ویسے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کوئی کر سکتا، نہ کسی کو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یہ حاکم وقت اور یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سب سے پہلے تو توبہ کا حکم دے کہ وہ توبہ طائب ہوں. اگر وہ توبہ طائب نہ ہوں، دوبارہ اسلام کی طرف نہ آئے تو پھر ان کے خلاف جہاد ہوگا اور ان کے نفس اور ان کی جانیں اور ان کے مال جو ہیں پھر وہ محفوظ نہیں رہیں گے جیسے پہلے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد محفوظ تھے. شرک اکبر کا مرتکب، آخری جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب اگر حالت شرک میں فوت ہو گیا تو اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی، جبکہ شرک اصغر پر فوت ہونے والا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع. یہ جو میں فرق ذکر کر رہا تھا پہلے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے. چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، تو چاہے تو اپنے عدل سے اسے آگ میں داخل کر دے، لیکن اگر یہ داخل ہوگا بھی تو آخرکار جنت میں چلا جائے گا. تو یہ علماء نے جو ہے وہ فروق ذکر کیے ہیں شرک اکبر اور شرک اصغر میں. اور بھی کئی فروق ہیں لیکن زیادہ معروف علماء کے ہاں وہ یہی ہے. آگے ہم چلتے ہیں شرک کی اقسام کی طرف. ہم نے شرک کی تعریف پڑھی اور پھر شرک کی اقسام کی تفصیل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ شرک کی جو دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، آگے ان کی تفصیل کیا ہے. تو شرک اکبر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خصائص میں کسی کو شریک بنانا، وہ ربوبیت سے متعلق ہو یا الوہیت سے متعلق ہو یا اسماء و صفات سے متعلق. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں جو اللہ تعالیٰ کے خصائص ہیں ان میں کسی کو شریک بنانا، یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، عبادت میں جو اللہ تعالیٰ کے خصائص ہیں ان میں کسی کو شریک بنانا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور خصائص ہیں ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دینا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس کا حکم اور دلائل ہم نواقض ایمان میں پڑھ چکے ہیں کہ شرک جو ہے یہ
कुफर है और कबीरा अकबर उल कबायर है और अल्लाह ताला ने इसे मुआफ़ कभी भी नहीं करना। इसके दलाइल और इसकी जो कबीरा होने की, अकबर उल कबायर होने की वजूहात हैं, वो सारी चीज़ें हम वाक़िअत ईमान के अंदर तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आगे इसमें कई एक मसाइल हैं, शिर्क अकबर में कई एक मसाइल हैं। सबसे पहला मसला शिर्क अकबर की अक़साम। पहले हमने शिर्क की अक़साम पढ़ी, शिर्क अकबर, शिर्क असगर, आगे फिर शिर्क अकबर की अक़साम है। और शिर्क अकबर की 3 अक़साम हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तारीख में ही वो मौजूद है, रबूबियत में शिरक करना, उलूहियत में शिरक करना, अस्मा और सिफात में शिरक करना। तो इनमें हर एक में शिर्क असगर भी होगा, शिर्क अकबर भी होगा। ये बात अभी से आप नोट कर लें, आगे जाके ये तफसील आएगी। लेकिन फ़र्क करने के लिए शिर्क अकबर की जो अक़साम है, शिर्क अकबर की रबूबियत, उलूहियत, अस्मा और सिफात, ये रबूबियत के अंदर शिर्क अकबर भी होता है, शिर्क असगर भी होता है। उलूहियत में शिर्क अकबर भी होता है, शिर्क असगर भी होता है। अस्मा और सिफात के अंदर भी शिर्क अकबर होता है, शिर्क असगर होता है। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं शिर्क अकबर की बात कर रहे हैं, जो रबूबियत में हो या उलूहियत में हो या अस्मा और सिफात में। तो सबसे पहले अलिफ रबूबियत में शिर्क की। हम सिर्फ रबूबियत पे शिर्क के हवाले से बात करेंगे कि रबूबियत में शिर्क क्या है और इसकी सूरतें क्या है। तो रबूबियत में शिरक से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की रबूबियत के तमाम खसाइस को या उनमें से बाज़ को गैरुल्लाह के लिए बना देना या खास कर देना, या अल्लाह ताला की खसूसियात को आम कर देना, अल्लाह ताला से उन सब खसाइस की नफ़ी कर देना जो अल्लाह ताला के लिए मानने चाहिए, अल्लाह के हक में साबित करने चाहिए रबूबियत में, वो खसाइस अल्लाह ताला से उनकी नफ़ी कर देना। और अल्लाह ताला की रबूबियत के खसाइस क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था, पैदा करना, रिज़्क देना, जिंदा करना, मारना, अता करना, रोकना, महरूम कर देना, नफ़ा देना, नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की रबूबियत की खसूसियात हैं और ये खसाइस। अब रबूबियत में शिरक की अक़साम 2 तरह की है। रबूबियत में शिरक 2 तरह का है। एक है शिरक तातील या शिरक तातील आप कह सकते हैं, और तातील की तारीफ हम पढ़ चुके हैं। तातील कुल्ली होती है, तातील जो है वो जुज़ी होती है। तातील कुल्ली और तातील जुज़ी, और फिर तातील का लुग़वी माना खाली कर देना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो तातील शिरक तातील से मुराद सनत से उसके साने या सनतकार की नफ़ी करना। यानी कोई चीज़ है, आप कहें कि इसको बनाने वाला कोई नहीं, आप कहें कि इसका कोई साने नहीं, इसका बनाने वाला नहीं, यानी चीज़ अल्लाह ने बनाई है लेकिन आप कहें कि नहीं फलां ने बनाई, ये मतलब है। सनत से किसी चीज़ से उसके बनाने वाले की नफ़ी कर देना, या उस सनतकार साने से उसके फेल की नफ़ी कर देना। यानी आप कहें कि फलां तो बनाता ही नहीं, वो तो पैदा ही नहीं करता, ये भी एक तरह की नफ़ी है। तो ये शिरक तातील है। ये तातील जो है वो सनत से साने की भी हो सकती है या साने से उसके फेल की हो सकती है, कि ये साने तो है, सनतकार तो है लेकिन बनाता नहीं। तो फिर वो सनतकार क्या है अगर वो बनाता नहीं तो? और ये अल्लाह ताला से उसकी रबूबियत के खसाइस का इनकार करने या उसके रब्बुल आलमीन होने की नफ़ी करने से होगा। ये जो शिरक है अल्लाह ताला से उसके खसाइस का इनकार कर देना या रब्बुल आलमीन उसके रब होने की नफ़ी कर देना, ये इससे होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी 2-3 मिसालें पढ़ें तो फिरौन का शिरक, ये शिरक तातील था। फिरौन का जो शिरक था ये शिरक तातील था, जिसने ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह ताला की रबूबियत का इनकार किया। बातनी तौर पे मानता था लेकिन ज़ाहिरी तौर पे उसने इनकार किया। जैसे अल्लाह ताला कुरान की मतलब वजाहदू बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम, उन्होंने इनकार तो कर दिया ज़ुबानी यानी बज़ाहिर लोगों के सामने, लेकिन उनके दिल इस बात पे यकीन रखने वाले थे, यानी उनको अंदर से पता था कि मूसा भी सच्चे हैं और मूसा का रब भी है और मूसा के दलाइल और बराहीन भी बरहक है। लेकिन फ़िरऔन ने क्या कहा, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया क़ाला फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर जो है वो अल्लाह ताला की दावत दी, अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और कहा कि दुनिया का एक ही रब है जिसने पैदा किया, जिंदा करता है, मारता है, ज़मीन व आसमान बनाए, सब कुछ बनाया। ये सब कुछ सुनने के बाद फिरौन कहता है वमा रब्बुल आलमीन, और जहानों का रब कौन है? यानी फिरौन ने कहा कि रब्बुल आलमीन क्या चीज़ होती है, मुझे तो पता ही नहीं। यानी उसने हालांकि दिल में मानता था, दिल में उसको पता था, लेकिन उसने वैसे लोगों के सामने इग्नोर कर दिया। बिल्कुल कहता रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है, वलियाज़ु बिल्लाह। और दूसरी जगह पर अना रब्बुकुमुल आला अपने आप को कहा। इसी तरह जो वहदतुल वजूद का अकीदा रखते हैं, जो वहदतुल वजूद का अकीदा रखते हैं,
ان کا شرک بھی شرک تعطیل ہے، ان کا شرک بھی شرک تعطیل ہے، جیسا کہ صوفیہ ہیں، غالی قسم کے صوفی، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے، ان کا شرک بھی ہے جو کہتے ہیں کہ خالق بعینی ہی مخلوق ہے، جو کہتے ہیں خالق بعینی ہی مخلوق ہے، یعنی خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا یہاں ایک اہم بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی کہ خالق اور مخلوق ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالق اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اگر ظاہر ہونا چاہے تو بندوں کی شکل و صورت کے علاوہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہو سکتا، یعنی مخلوق کی شکل و صورت کے علاوہ، مخلوق کی ماہیت میں، مخلوق کی شیپ اور کیفیت میں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہی نہیں ہو سکتا بندوں کے سامنے، یا اس کا متحقق ہونا، اس کا ثابت ہونا مخلوقات کے علاوہ یہ ظاہر ہونا ممکن ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے ابن عربی خبیث لعین علیہ من اللہ ما یستحق، ابن عربی جو ہے وہ کہتا تھا ان قلت انا رب فهو عبدی او انا عبد فهو ربی فسوا، اگر میں کہوں کہ میں رب ہوں اور میرا بندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اور یا پھر وہ میرا رب ہے میں اس کا بندہ ہوں، تو برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صوفی جو ہے اس نے دیکھا کہ کسی جانور کے اوپر کوئی سوار ہو کر آ رہا ہے، تو کہتا ہے یہ رب کے اوپر بندہ سوار ہو کے آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے کفریہ عقائد ہیں صوفیاء کے عقائد و نظریات کے اندر۔ اس وجہ سے جمہور علماء نے، جمہور ائمہ نے ابن عربی کی تکفیر کی ہے، ابن عربی کی جمہور ائمہ نے تکفیر کی ہے، بڑے بڑے علماء نے اس کی تکفیر کی ہے، اس کے عقائد اور اس کے نظریات کو کفریہ قرار دیا ہے، اور باقاعدہ ان کو بیان کیا ہے، اور ان میں سر فہرست ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، ان میں سر فہرست ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے متعدد مقامات پہ اپنی کتابوں میں ابن عربی پر رد بھی کیا ہے اور اس کی تکفیر بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے علماء نے اس پر رد بھی کیا ہے اور اس کی کون تھے وہ ابن عربی تھے کون؟ مطلب ابن عربی وہی جس کو آج کل ترکی ڈراموں میں ہیرو بنایا جا رہا ہے، وہی ابن عربی ہے، محی الدین اس کا نام ہے، محی الدین اس کا نام ہے، اور ابن عربی سے معروف ہے، ابن عربی اس کی کنیت ہے، معروف ہے ابن عربی سے۔ تو یہ نسبت ہے، ایک ہے ابن العربی، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، اصل میں بار بار طلبہ کو وضاحت کرنا پڑتی ہے، خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ایک ہے ابن العربی، ابن العربی ابو بکر ابن العربی المالکی، یہ اندلسی ہیں، یہ اصل عربی ہیں، اور یہ امام ہیں اور مالکی علماء میں سے ہیں، اور یہ اہل سنہ کے عقیدے پر ہیں۔ ان کی کتابیں بھی ہیں، جامع ترمذی کی شرح، اس کے علاوہ اور کئی ان کی کتابیں ہیں، اور یہ بہت بڑے امام اور محدث ہیں۔ اور یہ جس کی صوفی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی ہے، جس کو ترکی ڈراموں میں ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ یہ خبیث اور لعین ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ فرعون پکا مومن تھا، اور باقاعدہ ایک رسالہ چھپا ہے، ایک رسالہ ہے میرے پاس، اس کی تصویر موجود ہے، ایمان و فرعون، ایمان و فرعون، کہ فرعون مومن تھا۔ باقاعدہ صوفیاء نے ابن عربی کی کلام جمع کر کے اس کا دفاع کیا ہے، دفاع کیا صوفیوں نے، کہتے ہیں ابن عربی حق پہ تھا، فرعون مومن ہو کر مرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے کفر کو بیان کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ فرعون نے جو ہے وہ آخری وقت کہا تھا کہ میں آمنت بربی موسیٰ و ہارون، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا ہوں، لہٰذا وہ مومن ہو کے مرا، اور اس پر باقاعدہ دفاع کرتا ہے ابن عربی۔ اور پھر ابن عربی کے بعد جو آج کل کے صوفی ہیں، انہوں نے ابن عربی کی کتابوں سے یہ باتیں جمع کر کے ایک کتابچہ شائع کیا ہے جس کا عنوان ہے ایمان و فرعون۔ لیکن یہ ان کی خباستیں کون بیان کرے؟ ہمارے ہاں تو ایسا خلط ملط معاملہ ہوا ہے، اگر آپ کسی کے سامنے کہہ دیں کہ ابن عربی ایسا، ابن عربی ایسا، تو آپ کے وہ پیچھے لگ جائیں گے کہ آپ تو اس کی تکفیر کر رہے ہو، آپ تو وہ تو یہ ہے وہ، چونکہ ڈرامے کے اندر اس کو دیکھا ہوا ہے۔ ابن عربی محی الدین جو ہے، جس کا نام محی الدین ہے، یہ صوفی ہے اور غالی قسم کا صوفی ہے، اور اس کے عقائد نظریات کفریہ ہیں، اور میں نہیں بات کر رہا، یہ علماء نے اس کی تکفیر کی ہے، اور یہ ملحد قسم کا آدمی تھا۔ اور دوسرا ہے ابن العربی المالکی، ابن العربی ابو بکر ابن العربی المالکی، جو کہ اہل سنہ میں سے، اور وہ صحیح عقیدے پر تھے، اور وہ مالکی مسلک، فقی مسلک ان کا مالکی تھا،
اور ان کی کتابیں بھی ہیں کافی ساری، اور وہ اہل سنہ میں سے۔ تو یہ ان کا جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، وہ کہتے ہیں کہ خالق بعینی ہی مخلوق ہے، یعنی آپ مخلوق کو دیکھ لیں یہ گویا کہ خالق ہی ہے، نعوذ باللہ خالق کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ شرک تمثیل، شرک تمثیل کیا ہے؟ ربوبیت کے خصائص میں سے کسی ایک میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو برابر کر دینا، کسی ایک میں اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو برابر کر دینا، یا ان میں سے کسی ایک کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، یا ان میں سے کسی ایک کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا۔ مثال کے طور پر نصارہ کا شرک ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی رب بنا لیے اور انہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم آتا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تحقیق کفر کیا بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تینوں میں سے ایک ہے۔ تو نصارہ کا جو یہ شرک ہے یہ بھی اسی قسم میں سے شرک و تمثیل، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کر دینا، یا اللہ تعالیٰ کو اور کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کر دینا کہ یہ تین مل کر ایک ہیں، جیسے نصارہ کا عقیدہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تینوں میں سے ایک شمار کیا ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ مجوسیوں کا عقیدہ، جنہوں نے کہا کہ کائنات کے دو رب ہیں، ان میں سے خیر کا خالق، ایک ان میں سے خیر کا خالق ہے اور دوسرا جو ہے وہ شر کا خالق ہے، ان میں سے ایک خیر کا خالق ہے اور دوسرا شر کا۔ اچھا، اس کے بعد قدریہ معتزلہ کا شرک، جس کو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، قدریہ اور جبریہ، یہ تقدیر کے مسئلے میں۔ اب قدریہ جو ہے وہ تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہر انسان اپنے فعل کا خود ہی خالق ہے اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کے افعال پر کوئی اختیار اور قدرت نہیں، اسی وجہ سے انہیں اس امت کے مجوسی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدریہ جو ہے معتزلہ، ان کو تقدیر کے مسئلے میں مجوس عادی الامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیزیں کچھ اللہ بھی بناتا ہے، خیر اللہ کی طرف سے ہے، اور چونکہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے لہذا بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ لہذا جب بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بندے کے فعل پر قدرت نہیں رکھتا۔ ہم یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ اہل سنہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ارادے سے کام کرتا ہے، لیکن اس میں صلاحیت رکھنے والا، ارادہ رکھنے والا، اختیار وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو لہذا جس نے انسان کے اندر اختیار رکھا ہے، جس نے انسان کے اندر جو ہے وہ یہ ارادہ رکھا ہے، اصل خالق تو وہ ہے نا، اصل خالق انسان تو نہیں ہے۔ انسان تو اپنے افعال کا ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس وجہ سے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ تخلیق کرنے والا اس ارادے کی یا اس فعل کی قدرت کی، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا یہ قدریہ جو ہیں معتزلہ جس کے نمائندے ہیں، یعنی قدریہ کے اندر معتزلہ آتے ہیں تقدیر کے مسئلے میں، چونکہ انکار کرتے ہیں اس وجہ سے انہیں قدریہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا شرک ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بندے کو بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اور قبر پرستوں کا شرک وہ بھی اسی قسم سے ہے، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں، جو ان کے نزدیک ولی ہیں، جو ان کے نزدیک ولی ہیں وہ ہیں ولی یا نہیں ہے۔ اولیاء مرنے کے بعد زندہ ہیں، تصرف کا حق رکھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک ہے، حاجات پوری کرتے ہیں، حاجات پوری کرتے ہیں، کرتی ہیں نہیں کرتے ہیں، اور مشکلات بھی رفع کرتے ہیں، جیسا کہ غالی صوفیاء کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کے بڑے بڑے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے، چونکہ یہ مناسبت ہے تو میں ذکر کر دوں، ان میں سے ایک یہ کہتے ہیں جی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دھوبی کی فرشتے نے، اسرائیل نے روح قبض کر لی، تو بعد میں پتہ چلا پیر عبد القادر جیلانی کو کہ اس کے دھوبی کی روح قبض کر لی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی دوڑے پیچھے، اور اسرائیل آسمانوں میں چڑھ رہے تھے کہ ان سے پکڑا اور روحوں والا تھیلا جو ہے وہ سارا الٹا کے زمین پہ پھینک دیا اور سب کو زندہ کر دیا پیر عبد القادر جیلانی نے۔ اب یہ جو مولوی صاحب ہیں یہ وہاں تقریر کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی نے اسرائیل سے روحوں کا تھیلا جو ہے وہ پکڑ کر الٹا دیا زمین پہ، سارے زندہ ہو گئے، چونکہ ان کے دھوبی کی روح قبض کی تھی پیر عبد القادر جیلانی کی اجازت کے بغیر۔ لہذا پیر عبد القادر جیلانی نے غصے میں آ کر اسرائیل سے روحوں کا نعوذ باللہ ولیعذ باللہ سارا تھیلا الٹا دیا، سب کو زندہ کر دیا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ اب اس طرح کے جو قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں، کیا یہ اس شرک کی قسم میں سے نہیں کہ زندہ کرنا، مارنا، چھیننا، دینا یہ ولی بھی اختیار رکھتے ہیں؟ تو یہ اسی قسم میں سے ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ شرک تمثیل ہے۔
اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا کسی اللہ تعالیٰ کی خوبی یا خصوصیت میں، تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ربوبیت میں جو شرک ہے یہ اس قدر نہیں ہے جس قدر الوہیت میں ہے۔ ربوبیت میں شرک اس قدر نہیں ہے جس قدر الوہیت میں ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ربوبیت کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کو خالق مالک مدبر جو ہے وہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور اس میں شرک بہت کم واقع ہوا ہے بنسبت الوہیت اور دیگر اسماء و صفات کے مقابلے۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دیگر جو اقسام ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جی کوئی سوالات ہیں تو آپ سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سوال تو نہیں کرنا تھا، لیکن یہ صوفیہ کا آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، یعنی پہلے پڑھے لکھے لوگ ذرا اس سے وہ کرتے تھے، اعراض کرتے تھے نا کہ یہ تو اچھا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اب بہت پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھے تو وہ کہے بھائی ہم صوفی عقائد رکھتے ہیں، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ جو ہندوؤں کا فلسفہ ہے نا کہ ہر چیز میں خدا ہے، اور یہ سابقہ حکومت نے بھی تو ایک یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی ہے جس میں انہوں نے خود باعلان کہا ہے کہ ہم صوفیانہ تعلیمات کو عام کریں گے۔ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، پھر بھی لوگ پھر انہی افراد کو اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ صوفیت سے واقف نہیں، صوفیت سے اصل جو صوفیزم ہے اس سے واقف نہیں ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کا جو پردہ ہے اس کو چاک کیا جائے، ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کی جائے کہ بھائی صوفیاء کے عقائد کفریہ ہیں۔ ایک تصوف ہوتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں دنیا سے مطلب کہ دنیا میں زہد اختیار کرنا، دنیا میں زاہد بن جانا، آخرت کی زیادہ فکر کرنا، دنیا کی زیادہ فکر نہ کرنا، یہ تو مطلوب ہے، یہ تو مطلوب ہے۔ لیکن ایک صوفی ازم یہ ہے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جانا اور اپنے آپ کو صرف ایک ورد لے کر، ایک ورد ہو کا لے کر اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر لینا۔ یہ فنا فی اللہ کا جو نام ہے اپنے اپنی خصوصیات اور کشف اور وجد اور اس طرح کی جو یہ اس طرح کر کے دل جاری کرتے ہیں، پیر کرنٹ شاہ، پیر شرلے شاہ اور پیر فلاں شاہ ایسے ایسے کرتے ہیں اور بندے ناچنا شروع ہو جاتے ہیں، کرنٹ یہ کہتے ہیں یہ دل جاری ہو رہا ہے۔ یہ سارے ڈرامہ بازیاں یہ حقیقت میں موجود ہیں ان کے اندر، یہ ان کو بتانا چاہیے ساری چیزیں۔ کیا عقل مند اس کو تسلیم کرتا ہے؟ ایسے ایسے کر کے بندے کو کرنٹ لگ جائے، ایسے لگتا ہے سارے مینٹل اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے اندر کسی کے اندر بھی دماغ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یعنی اپنے آپ کو انسان، اللہ نے عقل کی نعمت دی، اس کے باوجود انسان مخبوط الحواس اپنے آپ کو بنا لے۔ تو ضرورت ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ جو صوفیاء کے اصل کفریہ عقائد ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں اور ان کی حقیقت سے پردے کو اٹھایا جائے۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صوفیزم سے مراد یار یہ ہے کہ دنیا میں زہد کرنا، دنیا سے بے رغبتی کر لینا، آخرت کی زیادہ فکر کرنا، اللہ اللہ کرنا، یہ وہ مطلب اس کو وہ سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تو وحدت الوجود، وحدت الشہود اور یہ سارے عقائد ان کے اندر موجود ہیں، اور تناسخ کا عقیدہ بھی ان کے اندر موجود ہے، اور بھی کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو مطلب کہ جس سے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کبھی ان کے قریب نہ آئے۔ سر یہی ایک چیز تو اب زیادہ عام ہو رہی ہے نا، کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں یا جو نمازیں ریگولر مسجد میں پڑھ رہے ہیں نا ان کے اندر دین نہیں ہے، یہ جو بالکل ایسے ہیں جو عام لوگوں کی طرح ہیں، دین صرف ان کے اندر ہے۔ وہ جو سب کر رہے ہیں نا، نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، اس کو معرفت کا نام دیتے ہیں، اور یہ اصل میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا یہ زیادہ کردار ہے۔ یہ انہوں نے جو ابن عربی کو یہ بنا کر اس میں ڈراموں کے اندر یہ ڈالا ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس طرح کے آپ کو عقائد نظر نہیں آئیں گے۔ میں نے صرف یہ جاننے کے لیے اس کے کچھ کلپ میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ یہ شروع میں جب نکلا تو بہت اختلاف ہوا، لوگ پوچھتے تھے جی اس کو دیکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز، اس کے اندر کیا چیزیں۔ تو یہ ابن عربی کو خصوصاً میں نے اس کے بارے میں کئی چیزیں دیکھی کہ اس کو بنا کر پیش وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے اندر وہ آپ دیکھیں، اس کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے ایسی کوئی چیز بات کرتا ہی نہیں وہ۔ تو یہی اصل میں ان کا مقصد ہے، لوگ جیسے دیکھ کر زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ایسے پڑھ کے متاثر نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک طرح کا حملہ ہے، آپ سمجھ لیں ایک صوفی ازم کا ہمارے معاشرے کے اندر کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ الہاد کو اس انداز میں داخل کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک مرتے ہوئے بندے کو بچا لیتا ہے، ایسا بندہ جو بالکل یعنی اتنے زخم کھا چکا ہے کہ جس سے بندہ بچتا ہی نہیں ہے، اور وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور اس طرح کی مطلب چیزیں دکھانا کہ گویا کہ یہ مشکلیں حل کر دیتے ہیں، یہ فلاں کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ لوگوں کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے؟
کیونکہ اس کو نا اسپرچولیٹی کا نام دیا جاتا ہے، روحانیت کا، ناولس میں بھی اور ہر جگہ. یہی بات ہے نا، تو اس سے روحانیت کا نام اس وجہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں. اب یہ روحانیت جو اس طرح کی ہے یہ صحابہ کرام نے کیوں نہیں اختیار کی؟ یہ جو اس طرح کی روحانیت اختیار کی جاتی ہے اس طرح کی صحابہ کرام نے کیوں نہیں اختیار کی؟ اور یہ طریقہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ یعنی اس چیز یہ لفظ یوز کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، مطلب میرا مطلب نہیں ہے یہ اصل میں. وہ اگر روحانیت کا نام نہ دیں تو لوگ ان کے قریب کیسے آئیں گے؟ اگر روحانیت اس کو نہ کہیں تو لوگ ان کے قریب کیسے آئیں گے یہ سارے محمود الحواس بننے کے لیے؟ اللہ المستعان. چلیے جی اگلی کلاس شروع ہو چکی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.